زکوٰۃ کے متعلق چند باتیں اب حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جس طرح باقی اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے، اسی طرح اس مہینے کے اندر اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، اس کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال خرچ کرتے رہتے تھے اور رمضان کے مہینے میں آپ سخاوت کی حد کر دیتے تھے۔ تو اسی مناسبت سے اور عام طور پر رمضان کے مہینے ہی میں لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتی ہیں، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آج جمعے کی اس خطبے میں زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت، زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل، ثمرات اور فوائد، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نقصانات، اور اگر وقت نے ساتھ دیا تو زکوٰۃ کے جو ضروری مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل یہ تو بہت طویل ہے، تفصیل طلب ہے۔ اس مختصر وقت میں زکوٰۃ کے تمام مسائل کو بیان کرنا ناممکن ہے، اس کے لیے وقت درکار ہے، لیکن زکوٰۃ سے جو متعلق جو ضروری مسائل ہیں ان کے بارے میں عرض کروں گا۔ باقی ہر صاحب حیثیت، یعنی جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے، اس کو چاہیے کہ اہل علم کے سامنے اپنے تمام مسائل رکھے اور ان سے پوچھے کہ میری یہ پوزیشن ہے، میں کس طرح زکوٰۃ ادا کروں، میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے کتنی ہے، اور یہ ساری بات ان سے پوچھیں۔ تو سب سے پہلے زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت۔ زکوٰۃ یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 82 مقامات پر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا ہے۔ 80 اور 2 یعنی 82 مقامات پر اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ملا کر اس کا تذکرہ کیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یہ قرآن کریم کی تعبیر ہے، بلکہ اگر قرآن کریم ہم کھول کر پڑھیں تو قرآن کریم کے شروع ہی میں اللہ نے یہ تعبیر اختیار فرمائی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ہے ہدایت والی جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقی کون ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو بن دے کے ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، کہ جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور دیکھو میرے محترم دوستو، اگر کسی کے پاس مال ہے تو یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، تو یہ بتاؤ کہ اس ہاتھوں میں طاقت کس نے دی ہے؟ بعض کہتے ہیں میں نے منصوبے بنائے، دماغ لڑایا، سوچا تو مجھے یہ نفع ہوا۔ کہ اللہ کے بندے، یہ دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تجھے کس نے دی ہے؟ تجھے بولنے کی صلاحیت کس نے دی؟ تجھے سننے کی صلاحیت کس نے دی؟ تجھے چھلنے کی صلاحیت، یہ تمام قوتیں طاقتیں اللہ نے دی ہیں۔ تو بات دوسری طرف نکل گئی، تو اللہ نے قرآن کریم میں تقریباً 82 مقامات پر جہاں نماز کا ذکر کیا ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر بھی کیا ہے۔ اور اسلام کے جو بنیادی ستون ہیں یا ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم رکن، ایک مقدس فریضہ وہ زکوٰۃ بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد، اسلام کی عمارت کی بنیاد یہ 5 ستونوں کے اوپر قرار دیا۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یا اسلام کے ارکان 5 ہے، یا اسلام کی عمارت کے جو ستون ہیں وہ کتنے ہیں؟ 5 ہے۔ فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے آخری رسول ہے، اللہ کے بندے اور اللہ کے سچے اور آخری پیغمبر ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، یہ پہلا ستون۔ دوسرا ستون یا دوسرا رکن اسلام کا فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ اور نمبر 3 فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، تیسرا بڑا ستون فرمایا وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ اور آگے فرمایا وَحَجِّ الْبَيْتِ، بیت اللہ کا حج کرنا اگر طاقت ہے، استعداد ہے، یہ 4تھا رکن ہے۔ اور 5واں رکن وصوم رمضان، رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ تو میرے محترم دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان شمار فرمائے، ان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ اور جو ان 5 ارکان میں سے کسی ایک رکن کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی 5 کے جو اسلام کے جو یہ 5 ارکان ہیں جو میں نے عرض کر دیا، شہادتین کا اقرار کرنا، اس کے بعد نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اگر کوئی بندہ ان 5 ارکان میں سے کسی ایک رکن کا انکار کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ مانتا ہے لیکن پھر بھی اس کی ادائیگی کے اندر سستی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، تو وہ فاسق ہو جاتا ہے اور سزا بھگتنے کے لیے اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اب مثال کے طور زکوٰۃ ہے، ایک آدمی مانتا ہے کہ یہ فرض ہے لیکن اس کے اندر سستی کرتا ہے تو یہ فسق ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ تو زکوٰۃ اتنا مقدس فریضہ ہے۔ اور میرے محترم دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو کچھ قبائل تھے جنہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا، مانعین زکوٰۃ یا منکرین زکوٰۃ۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفت کی کہ اب ان لوگوں کے خلاف کیسے لڑیں گے، جہاد کریں گے جو نماز ادا کرتے ہیں، وہ تو نماز پڑھتے ہیں، صرف زکوٰۃ نہیں دے رہے، زکوٰۃ کے انکار کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف لڑیں گے، جہاد کریں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، خدا کی قسم میں ان کے خلاف ضرور جہاد کروں گا جو نماز میں اور زکوٰۃ کے اندر فرق کرے گا۔ جس طرح نماز یہ بدن کا حق ہے، فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ یہ مال کا حق ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ تو جو آدمی نماز پڑھے گا اور زکوٰۃ کا انکار کرے گا میں ان کے خلاف ضرور جہاد کروں گا۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ رسی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے، آج اگر اس رسی کا انکار کریں گے تو میں ان کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعد میں مجھے یہ خیال آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے تھے وہ حق ہی فرماتے تھے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ زکوٰۃ کی اہمیت اور فرضیت ہے کہ جو بندہ اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کے خلاف کیا کیا تھا؟ جہاد کا اعلان کیا تھا۔ یہ زکوٰۃ کی اہمیت ایک مقدس فریضہ ہے۔ اور میرے محترم دوستو، زکوٰۃ یہ صرف اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو پچھلی امتوں کے اندر بھی زکوٰۃ کا حکم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی آسانی کا معاملہ فرمایا ہے۔ اب مثال کے طور پر پچھلی امتوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں سورہ مریم کے اندر بھی آتا ہے
کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت مریم علیہ السلام ان کو لے کر اپنے قوم میں آئی تو انہوں نے کیا کہا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ ہارون کے بہن تیرا تو نکاح نہیں ہوا، یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو؟ عورت کا نکاح ہو تو پھر اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، تو ان قوم والوں نے حضرت مریم کو یہ کہا فاشارت الی، تو حضرت مریم نے کیا کہا؟ بچے کی طرف اشارت کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کا بچہ ہے، فاشارت الی، اس کے طرف اور کہا کہ میں کچھ نہیں کہوں گی، یہ بچہ خود بولے گا۔ تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ چھوٹا بچہ، گود کا بچہ، یہ کیسے ہم سے بات کرے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنایا، مجھے کتاب عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت والا بنایا، میں جہاں کہیں بھی ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا اور نماز کا حکم دیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ کا حکم یہ پچھلی امتوں کے اندر بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا ہے۔ پچھلی امتوں میں کل مال کا کیا تھا؟ چوتھا حصہ، یعنی 100 میں سے 25%، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا کہ 100 میں سے کیا ہے؟ 2.5%، یعنی 40واں حصہ، 40,000 میں سے 1,000، 80,000 میں سے 2,000، لاکھ میں سے 2,500، 40واں حصہ۔ اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کہ پچھلی امتوں میں کیا تھا کہ زکوٰۃ کا حکم تھا، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ بھی مختلف تھا۔ مثال کے طور پر ایک مالدار اپنی زکوٰۃ کا مال لے کر پہاڑ کی ایک چوٹی کے اوپر رکھ لیتے تھے، اور پھر آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے کہ اللہ میری زکوٰۃ کو قبول فرما۔ اگر اللہ تعالیٰ قبول کرنا چاہتے، آسمان سے آگ آتی، آگ اس کو کھا جاتی، جلا دیتی، اس کی زکوٰۃ قبول ہو جاتی۔ اور اگر مال کے اندر کوئی گڑبڑ ہوتا، حرام، تو وہ دعا کرتا لیکن اس کی زکوٰۃ آگ نہیں آتی، اور اسی طرح لوگوں میں اس کی رسوائی بھی ہوتی، اور مہینہ بھی گزر جاتا تھا، بیچارہ رو رو کر کیا کرتا؟ دعا کرتا، لیکن آگ نہیں آتی، اس کی آگ مال کا جو مال تھا وہ اس کو نہیں چلاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانی فرمائی میرے محترم دوستو، کہ ایک آدمی کے مال میں کتنا گڑبڑ ہو، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اس کو رسوا نہیں کرتا۔ اور پھر کتنا آسان کہ 100 میں سے کیا ہے؟ 2.5%۔ تو میرے محترم دوستو، زکوٰۃ یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، ستون ہے، ایک مقدس فریضہ ہے۔ زکوٰۃ کے بڑے فضائل ہیں، قرآن کریم کے اندر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی اس کے بڑے فضائل بیان کیا۔ وقت نہیں، میں فضائل میں زیادہ نہیں جاؤں گا۔ مثال کے طور پر سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت اتنی عام ہے جو ہر چیز کو محیط ہے، میری رحمت اتنی عام ہے جو ہر چیز کو محیط ہے، اور میں اپنے رحمت کو خاص کر ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے رحمت ان کے لیے خاص کر دوں گا۔ اور اسی طرح حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخرج الزکاۃ فإنها طہرۃ تطہرک، کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالا کرو، یہ تمہیں پاک کر دے گا، یہ پاک کرنے والا ہے، تمہیں پاک کر دے گا۔ اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ التوبہ میں بھی اشارہ کیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اب ان کا مال میں سے زکوٰۃ لے لیا کرے تاکہ اب ان کو گناہوں کے آثار سے پاک کر دیں۔ یعنی جب آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو ایک تو مال پاک صاف ہو جاتا ہے، مال پاک صاف ہو جاتا ہے،
اور دوسرا وہ بندہ خود پاک ہوتا ہے، اس کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے اس کو پاک کر دیتا ہے، جس طرح حدیث میں بھی اور قرآن میں بھی اس کے طرف اشارہ ہے۔ اور زکوٰۃ کا پھر ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی وجہ سے انسان کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کی وجہ سے انسان کا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں پھر بھی نقصان ہو جاتا ہے، تو دیکھو میرے محترم دوستو، زکوٰۃ احتیاط کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اور مستحق تک پہنچانا، احتیاط بھی ہو، اہتمام بھی ہو، مستحق کو پہنچانا، یہ تین باتیں اگر آدمی اسی طرح زکوٰۃ نکالے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت فرمائیں گے۔ وہ مشہور حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خانہ کعبہ حتیم کے اندر تشریف فرما تھے، خانہ کعبہ کے سایہ میں حتیم میں تشریف فرما تھے۔ کسی نے آ کر عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت فلاں خاندان کا یا فلاں شخص کا بڑا نقصان ہو گیا، اس کا مال سمندر کے کنارے پڑا ہوا تھا، سمندر کے موج نے آ کر اس کے مال کو ہلاک کر دیا، کنارے پر تھا، موج آئی جس کی وجہ سے اس کا مال ضائع ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تشریف فرما تھے؟ حتیم میں، خانہ کعبہ کے سایہ میں۔ ارشاد فرمایا ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکوٰۃ، جنگل میں یا خشکی میں، جنگل ہو، خشکی ہو، سمندر ہو، جہاں کہیں بھی انسان کا مال ہو وہ ہلاک نہیں ہوتا، ضائع نہیں ہوتا مگر زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے۔ یعنی جب آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو پھر اس کا مال ہلاک ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو محفوظ بناؤ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ، یعنی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو محفوظ بناؤ۔ اور فرمایا وداؤوا مرضاکم بالصدقہ، اور صدقے کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کرو۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو کیا کرو؟ صدقہ دو اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے اس بیمار کو نجات یعنی شفا عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، کہ بلا اور مصیبت کے موجوں کا دعا اور عاجزی کے ساتھ استقبال کرو، یعنی جو مصیبت آنے والی ہے تو کیا کرو؟ اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبت کو اور بلاؤں کو ٹھال دے گا۔ تو میرے محترم دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جنگل ہو یا سمندر ہو جہاں انسان کا مال ضائع ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور آپ نے فرمایا اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے ان کو محفوظ بناؤ۔ حسنوا، تحسین کا معنی ہوتا ہے قلعے کے اندر آ جانا، چاروں طرف قلعہ ہو، قلعے کے اندر آ جانا۔ جس طرح آدمی قلعے میں محفوظ ہوتا ہے چاروں طرف سے قلعے کے اندر، اسی طرح جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو محفوظ بنا دیتا ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک نصرانی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا کہ اپنے مالوں کو محفوظ بناؤ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ، تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں ہر سال اپنی مال کی زکوٰۃ ادا کروں گا تاکہ میرا مال کیا ہو جائے؟ محفوظ رہے۔ اور اس نے ہر سال مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی شروع کر دی۔ ایک دفعہ اس کا ایک اونٹ تجارتی قافلے میں آ رہا تھا، وہ قافلہ راستے میں لٹ گیا، ڈاکو نے حملہ کیا، اس کو پتہ چلا تو یہ اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے نکلا کہ اس نے تو فرمایا تھا کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت فرمائیں گے۔ میں زکوٰۃ دیتا رہا، میرا مال لٹ گیا، میرا قافلے میں میرا اونٹ تھا، قافلے پر حملہ ہوا۔ یہ جب لڑنے کے لیے چلا کہ یہ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس نے غلط بیانی کی کہ جو زکوٰۃ دے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت، میری مال کی تو حفاظت نہیں ہوئی۔ اب یہ نکلا لڑنے کے لیے، راستے ہی میں تھا کہ اس کا جو وکیل تھا اس نے خط بھیجا اور اس کو یہ اطلاع دی کہ میرا اونٹ لنگڑا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں قافلے سے پیچھے رہ گیا تھا، آگے قافلہ لوٹ گیا لیکن میرا اونٹ پیچھے تھا، میں بچ گیا۔ تو اس کی آنکھیں کھلی اور یہ خوش ہوا اور تلوار پھینک دی اور آ کر مسلمان ہوا کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا سچ تھا، سارا قافلوں کو نقصان ہوا لیکن میرا اونٹ بچ گیا کیونکہ میں مال کی زکوٰۃ ادا کی۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں
مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس طرح ادھر ایک انگریز تھا سہارنپور میں، وہ زکوٰۃ دیتا تھا، ایک دفعہ آس پاس مکانات میں آگ لگ گئی، اس کے خادم نے آ کر اس انگریز کو بتایا کہ آگ لگ گئی حضرت، ہمارا مکان جل جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں اپنے اموال کی، میرا مکان نہیں جلے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے آس پاس کے سارے مکانات جل گئے تھے، لیکن اس انگریز کا مکان نہیں جلا تھا۔ کیوں؟ کہ اس کو یہ یقین تھا۔ دیکھو میرے محترم دوستو، کوئی بھی ہو اگر وہ اسلام کے حکم پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ زکوٰۃ کا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ انسان کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو زکوٰۃ سے مال پاک بھی ہوتا ہے، مال کی اللہ تعالیٰ حفاظت بھی کرتے ہیں، مال کے اندر برکت بھی آتی ہے۔ زکوٰۃ کے ایک معنی ہوتا ہے بڑھوتری، اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ فرماتی ہے۔ کتنا اضافہ یہ الگ موضوع ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو دوگنا کر دوں۔ جس طرح قرآن کریم میں فرمایا سورہ بقرہ میں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں 1 روپے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا کر کے بڑھا دیتا ہے۔ یہ کم از کم ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے اس کو دگنا کر دیتا ہے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، فرمایا جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے دنیاوی اور اخروی بہت سے نقصانات ہیں، اب وقت نہیں ہے۔ سب سے بڑا نقصان زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا کہ انسان کا مال غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما خالطت الزکوٰۃ او صدقۃ مالا الا اہلکتہ۔ زکوٰۃ کا مال جس مال کے ساتھ مل جائے، فرمایا اس مال کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ایک آدمی پہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا، وہ زکوٰۃ اس کے باقی مال میں رہ جاتی ہے، فرمایا اس کا وہ مال ہلاک ہو جاتا ہے، وہ مال ہلاک۔ اور ہلاکت یہ نہیں ہے کہ آگ نے جلا دیا، بلکہ اس کا مال ایسی جگہوں پہ لگتا ہے، کوئی مطالبہ معاملات میں کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، جہاں لینے ہوتے ہیں وہاں دینے والے دروازے پہ آ جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ بچہ گر گیا، اس کے علاج پہ لگ گیا، بیوی بیمار ہو گئی، اسی طرح کا فضول جگہوں میں اللہ تعالیٰ اس کے مال کو لگوا دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ ضائع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو یعنی ایسی جگہوں پہ خرچ ہوتا ہے کہ اس کا وہم و گمان نہیں ہوتا۔ یہ کیا؟ یہ زکوٰۃ کا پہلا بڑا نقصان ہے کہ اس کا مال کیا ہو جاتا ہے؟ ہلاک ہوتا ہے۔ اور دوسرا بڑا نقصان جو پوری قوم اس کے زد میں پوری قوم اس میں کیا ہے کہ پوری قوم قحط سالی کے عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے ملک میں جو مہنگائی ہے اور غریب بیچارے رو رو کر تک گئے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت ختم ہوگی، نئی حکومت آئے گی، لیکن جو نئی حکومت آتی ہیں تو وہ عوام کو سب سے پہلے تحفہ کس چیز کا دیتا ہے؟ مہنگائی۔ یہ کیا ہے؟ اس کے اور بھی اسباب ہیں، لیکن ایک سبب ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا، ما منع قوم الزکاة الا ابتلاهم اللہ بالسنین، کہ جس قوم کے مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس قوم کو قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، اس قوم کے اندر قحط سالی ہوتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا یہ دوسرا بڑا نقصان ہے۔ اور اخروی بے شمار نقصانات ہیں یا سزائیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے بارے میں بیان فرمایا۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتے، صدقۃ الفطر واجب ہے وہ نہیں نکالتے، قربانی واجب ہے وہ نہیں دیتے، غریبوں پہ جہاں خرچ کرنا، اپنے جو عزیز و قارب ہے ان میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا نفقہ انسان کے ذمہ واجب ہوتا ہے، وہاں پہ خرچ کرنا ہے لیکن یہ خرچ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سناؤ۔
پھر آگے کیا فرمایا، وہ عذاب کی تفصیل کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ جس دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کے آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور جب وہ انگارہ بن جائے گا تو پھر کیا کیا جائے گا، اس کے پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے پہلو کو داغا جائے گا، کمر کو، پشت کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ خزانہ ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، آج اس کا مزہ چکھو۔ تو میرے محترم دوستو، سب سے پہلے کہاں پیشانی داغی جائے گی، کیوں کہ جو سائل سامنے آتا ہے تو اس وقت ناگواری کے اثرات کہاں پر ظاہر ہوتے ہیں؟ پیشانی کی، یہ پھر مانگنے آگے۔ اور اسی طرح پیٹھ، پہلو، کہ وہ پہلو بدل کر سائل کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے اور اس کے طرف پشت کرتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا۔ دیکھو میرے محترم دوست، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے اس کو خوش ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ کی ایک حکمت اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا ہے، دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ جس کو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، خوشحالی سے ادا کرے۔ کہ کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کے دروازوں پہ جا کر مانگتے ہیں، لوگ میرے دروازے پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، میں اللہ کے نام پر دیتا ہوں، میرا اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ اور میرے محترم دوستو، یہ صرف فرض زکوٰۃ نہیں ہے، جس کو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس مہینے کے اندر دیکھے آس پاس۔ ہاں، بات دوسری طرف نکل جاتی ہے۔ میں ایک واقعہ اسلاف، ہمارے وقت ختم ہو گیا، ایک واقعہ میں سے کہ ہمارے صحابہ اکرام، اسلاف حضرات صحابہ کے اندر کس قدر سخاوت تھی۔ ایک واقعہ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ رمضان ہی کا مہینہ تھا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 1,80,000 دراہم بطور تحفہ بوریوں میں بند کر کے ان کے پاس بھیجے۔ کتنے؟ 1,80,000 دراہم۔ آج کے دور میں یہ لاکھوں کروڑوں کے حساب سے اس کی رقم بنتی ہے۔ جب یہ ان کے پاس بطور تحفہ یہ درہم پہنچے بوریوں میں بند، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے کہا، علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے، تو انہوں نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ جتنے مدینہ کے فقراء ہیں ان میں اعلان کیا جائے، آس پاس جتنے، ان پہ یہ تقسیم کیا جائے۔ اور صبح سے لے کر افطاری تک 1,80,000 دراہم کو غریبوں پہ تقسیم کیا۔ اور افطاری کا جب وقت آیا تو اس وقت ایک پلیٹ میں چند کھجورے اور ایک گلاس میں پانی تھا۔ خادمہ سے کہا اور کچھ نہیں ہے، فرمایا جو کچھ تھا وہ آپ نے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا۔ دیکھو میرے بھائی، سارا اللہ کی 1,40,000۔ اور اسی کے بارے میں محترم امام مالک کی ایک روایت ہے کہ روزہ تھا، دیکھو جو انسان اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نعم البدل دیتے ہیں۔ تو روزہ تھا، رمضان کا مہینہ تھا، دروازے پہ سائل نے دستک دی، تو اس نے خادمہ سے کہا یہ خشک روٹی، ایک روٹی تھی، جا کر ان کو دے دو۔ تو خادمہ نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ گھر میں تو اور کچھ نہیں ہے افطاری کے لیے، فرمایا جاؤ دے آؤ سائل کو، یہ دے آؤ۔ وہ سائل کو وہ خشک روٹی دی گئی۔ تو بعد میں کیا ہوا کہ کہیں تحفے میں گوشت بھی آیا، شوربہ بھی آیا، روٹی بھی آئی۔ اور جب افطاری پر بیٹھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ سے کہا کہ تمہارے خشک روٹی سے یہ بہتر ہے، وما انفقتم من شیء فهو، جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل دیتے ہیں۔ اور میرے محترم دوستو، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا ایک دوسرا بڑا نقصان، یہ سزا اخروی۔ وہ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ، کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، فرمایا مثل لہ مالہ یوم القیامت شجاعا اقرع، قیامت کے دن اس کا مال ایک کھالے، ایک گنجا سام کے شکل میں تبدیل ہوگا اس کا مال، اور اس کے گلے کا یطوقہ، اس کے گلے کا توق بن جائے گا، اور اس کے جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا انا مالک وانا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، اس کو ڈسے گا اور کہے گا۔ تو یہ
سانپ کی شکل میں تبدیل ہو کر گلے کا توق بن جائے گا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النساء کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا، کہ جس کو اللہ نے مال دیا وہ بخل کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، وہ اس کو بخل کو اچھا نہ سمجھے، یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے بلکہ یہ اس کے لیے برا ہے۔ قیامت کے دن یہی مال جس میں اس نے بخل کیا اس کے گلے کا توق بن جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، زکوٰۃ یہ اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے، ستون ہے، مقدس فریضہ ہے۔ اب ٹائم ختم ہو گیا، اس کے مسائل کیا ہے انشاءاللہ کسی موقع پر وہ بھی میں تفصیل سے عرض کر دوں گا۔ فرض نماز یعنی فجر کی نماز کے بعد بھی مختصر ہمارا درس ہوتا ہے، اس میں مسائل عرض کروں گا۔ اور ہر صاحب نصاب کو چاہیے کہ وہ اہل علم سے پوچھے، ان کے سامنے اپنے جو ہے احوال رکھے کہ میری یہ حالت ہے مالی، میرے اوپر کیا زکوٰۃ ہے، کتنی میں نے دینی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔